ڈاکٹر احمد 10 سال کے بعد پاکستان لوٹے تھے۔ بہت بڑے ہارٹ سرجن تھے۔ پاکستان میں آتے ہی گورنمنٹ کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں انہیں بہت اچھے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ وہ ہارٹ سرجن تھے، ان کو ہارٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈین بنا دیا گیا تھا۔ ان کی ایج زیادہ نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ امریکہ سے پڑھ کر آئے تھے اور اسپیشلائزیشن کر کے آئے تھے ہارٹ کے حوالے سے، اور ان کا امریکہ میں بہت زیادہ نام بھی تھا اور ان کا آج تک کوئی بھی کیس ناکام نہیں ہوا تھا، وہ بہت جانے مانے ڈاکٹر تھے۔ ان کا پاکستان آنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے انہیں کیا سوجھی کہ اب مجھے اپنے ملک جانا چاہیے۔ ڈاکٹر احمد 32 سال کے خوبصورت سے نوجوان تھے، مگر غیر شادی شدہ تھے۔ بہرحال پاکستان میں جب وہ اپنے ہاسپٹل میں تھے اور تمام مریضوں اور وارڈز کا جائزہ لے رہے تھے، جائزہ لیتے لیتے وہ ایک کمرے میں گئے اور وہیں پہ وہ جم سے گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بستر پر سامنے کون لیٹا ہوا ہے اور کس حال میں لیٹا ہوا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ ان کے سامنے وہ انسان بستر پر بے یار و مددگار ہوگا جس نے انہیں سگے باپ کی طرح پالا تھا اور دل سے لگایا تھا، بہت محبت کی تھی۔ مگر اس وقت ایک سرکاری ہسپتال میں ایک کمرے میں وہ جس حالت میں تھے، اس نے ڈاکٹر احمد کو سرد کر دیا تھا۔ ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں، چاہت، شفقت، محبت، قربانی، ان سب کو ایک ساتھ لکھو تو لفظ بنتا ہے باپ۔ اور ڈاکٹر احمد سالوں پہلے اپنے ماضی میں کھو گئے، جب انہیں نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ 4 سال کے معصوم سے بچے تھے، ایک ہاسپٹل میں چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے اور وہیں ایک کونے میں سو جایا کرتے تھے۔ چھوٹے موٹے کام کرنے کی وجہ سے ہاسپٹل والے بھی ان پر رحم کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کسی کو چائے لا دی، کبھی انہوں نے کسی کو باہر سے کھانا لا دیا، بدلے میں ٹپ مل گئی، یا کبھی کسی نرس نے یا وارڈ بوائے نے اس معصوم سے بچے کو کھانا دے دیا اور اس بچے نے کھانا کھا لیا اور رات میں وہیں ایک کونے پر لیٹ کر سو گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ڈاکٹر احمد کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ماں باپ کون تھے، بس انہوں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ ایک ہاسپٹل میں تھے۔ ہاسپٹل والوں نے ہی بتایا کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ ان کی ماں بیمار تھی اور ٹی بی کی آخری سٹیج پر تھی اور بیوہ بھی تھی۔ احمد کی ماں نے ہسپتال والوں کو بتایا تھا کہ احمد اس دنیا میں ابھی آیا بھی نہیں تھا کہ اس کے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، سگے ماں باپ تھے نہیں، گھر میں بھائی بھابھی تھے جنہوں نے انہیں گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں دی۔ محنت مزدوری کر کے خود کا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی رہیں کہ اچانک بیماری کی لپیٹ میں آ گئیں۔ جب بیماری حد سے بڑھ گئی، ہسپتال میں آئیں تو ہسپتال والے بھی ان کا علاج نہ کر پائے اور وہ انتقال کر گئیں۔ اس کی ماں کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو ہسپتال والوں نے ہی چندہ جمع کر کے ان کی ماں کو ان کی آخری آرام گاہ مطلب قبرستان تک پہنچایا تھا۔ تب سے وہ معصوم احمد اسی ہسپتال میں تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ڈاکٹر احمد اسی طرح ہسپتال میں آنے والے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے تھے اور لوگ بچہ سمجھ کے کبھی کھانے کو دے دیتے تھے، کبھی پیسے دے دیتے تھے۔ اسی دوران ملک زاویار کی فیملی ہاسپٹل میں آئی۔ بہت پیسے والے لوگ تھے کیونکہ ہاسپٹل بھی مہنگا تھا۔ زاویار صاحب کی فیملی جب ہاسپٹل میں آئی تو انہوں نے احمد کو دیکھا اور انہیں بہت حیرت ہوئی کہ ایک معصوم سا بچہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے۔ ملک زاویار کے بیگم کے گھر پر ایک ننھی منی سی پری کی آمد ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں تھے۔ اس پری کا نام انہوں نے فری رکھا تھا۔ ہاسپٹل میں بہت خوشی کا سما تھا۔ ملک زاویار ہر ایک کو مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک معصوم سے بچے پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑا ہوا معصومیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ملک زاویار کو بہت ترس آیا اس بچے کو دیکھ کر۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں بچے کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد اس سے پوچھا اس کا نام کیا ہے اور وہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو بچے نے بتایا اس کا نام احمد ہے اور وہ اسی ہسپتال میں رہتا ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے، یہیں پر ہی سو جاتا ہے، آس پاس کے لوگ ترس کھا کر کھانا دے دیتے ہیں۔ ملک زاویہ نے جب احمد کی یہ معصومانہ باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیگم سمیرہ سے مشورہ کیا اور دونوں نے احمد کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ملک زاویار اور سمیرہ زاویار کے ساتھ احمد ان کے گھر گیا تو سمجھو احمد کی تو قسمت ہی بدل گئی۔ ملک زاویار نے احمد کو اپنا نام دیا۔ اب سے احمد کا نام احمد زاویار تھا اور وہ ملک زاویار کا دوسرے نمبر کا بڑا بیٹا تھا، اور اس کے بعد وہ چھوٹی نازک پری تھی۔ اس کے علاوہ ملک زاویار کی ایک اور بیٹی تھی جو احمد سے 2 سال بڑی تھی۔
6 سال کی تھی. ہانیہ نام تھا اس کا. ملک زاویار نے اپنی ایک جو فیملی بنائی، بڑی بیٹی کا نام ہانیہ جو کہ ان کی سگی بیٹی تھی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر احمد جو کہ ان کا پالک بیٹا تھا، اور تیسرے نمبر پر ان کی بیٹی فری تھی. ملک زاویار اور ان کی بیگم سمیرہ احمد کو بالکل سگے بیٹے کی طرح رکھتے تھے. اس کا اسی طرح خیال رکھتے تھے جس طرح ایک ماں اپنے سگے بیٹے کا رکھتی ہے. احمد کا اسکول میں ایڈمیشن بھی اسی طرح کروایا گیا جس طرح ان کی ہانیہ کا ایک بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہوا تھا. ہانیہ اور احمد ایک ساتھ ایک ہی اسکول جاتے تھے، اور ہانیہ احمد کا بالکل ایسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے بڑی بہن ہو، اور احمد ہانیہ کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ اس کا بھائی ہو. بہرحال جب فری اس دنیا میں آئی تو اس کے 2 سال بعد پھر دعا اس دنیا میں آئی. زاویار کے گھر ایک اور پری کی آمد ہوئی جس کا نام دعا زاویار رکھا گیا. اس طرح ملک زاویار کی فیملی میں 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. سب سے بڑی ہانیہ، دوسرے نمبر کا بیٹا احمد، تیسرے نمبر کی بیٹی فری اور چوتھے نمبر کی بیٹی دعا. ملک زاویار اپنی فیملی میں بہت ہی خوش تھے اور بہت ہی خوشحال گھرانہ تھا. آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو رہے تھے اور احمد تو ملک زاویار کے جانشین بن رہے تھے. ملک زاویار کو احمد زاویار کے ہوتے ہوئے کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں تھی. ان کو لگتا تھا ان کا بیٹا ان کے پاس ہے تو وہ ہر طرح کی پریشانی سے نپٹ سکتے ہیں، اور احمد نے بھی ان کو ان کا سگا بیٹا بن کر دکھایا. کبھی بھی ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا، اور ملک زاویار کو احمد زاویار پر فخر بھی بہت تھا. بہرحال وقت گزرتا گیا اور ہانیہ زاویار نے تعلیم مکمل کر لی. ہانیہ زاویار کا رشتہ آیا اور ملک زاویار نے احمد زاویار کو معلومات کرنے کے لیے بھیجا کہ معلومات کرو کہ رشتہ کیسا ہے. احمد نے اپنی بہن کے رشتے کے لیے پوری معلومات کیا اور ملک زاویار کو بولا کہ رشتہ بہت اچھا ہے، اور اس طرح حمزہ احمد کے ساتھ ہانیہ کی شادی ہو گئی. ہانیہ حمزہ کے ساتھ بہت خوش تھی. احمد نے خود MBBS مکمل کر لیا تھا. اب اس کو ہاؤس جاب چل رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ فری، اس کی بھی پڑھائی چل رہی تھی، اور سب سے چھوٹی دعا وہ بھی اپنی پڑھائی میں مگن تھی. فری اب یونیورسٹی میں آ گئی تھی مگر بہت لاؤبالی سی تھی، ہر وقت لاپرواہ سی رہتی تھی. مگر احمد نے نوٹ کیا کہ اس کے مقابلے میں دعا بہت ذمہ دار تھی. دعا بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے امی اور ابو کے لیے اپنی خدمات انجام دیتی تھی، جبکہ فری کو اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. مگر احمد کی وہی روٹین تھی. جب تک ہانیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی ہانیہ بھی احمد کی ذمہ داری تھی. کہیں آنا ہے جانا ہے، احمد نے کبھی بھی ہانیہ کو کبھی ڈرائیور کے ساتھ آنے جانے نہیں دیا. احمد نے اپنی ہی ذمہ داری باندھی، اور اسی طرح ہانیہ کے بعد فری اور دعا کی ذمہ داری بھی احمد نے اپنے سر پر خود ہی لے لی تھی. ان دونوں کی پڑھائی کے علاوہ ان دونوں کو کالج چھوڑنے جانا، لینے آنا، یہ سب کچھ احمد نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور اپنے مشکل وقت میں سے بھی وقت نکال کر ان دونوں کے فرائض سر انجام دیتا تھا. ملک زاویار بہت مطمئن تھے کہ انہوں نے زندگی میں احمد کو گود لینے کا فیصلہ بہت اچھا کیا، کہ اگر اوپر والے نے انہیں بیٹا نہیں دیا تو کیا ہوا، اللہ کی طرف سے انہیں بیٹے کے روپ میں احمد نام کا ایک تحفہ تو مل ہی گیا تھا. فری بہت ہی لاپرواہ سی تھی، مگر احمد اسی بات سے چڑھتا تھا کیونکہ اس کو دعا کی طرف سے اتنی فکر نہیں تھی. دعا بہت سوچ سمجھ کے چلتی تھی، کہیں آنا جانا ہو، کچھ کرنا ہو تو پورا انفارم کر کے جاتی تھی. مگر فری وہ لاپرواہی کے ساتھ احمد کو یا گھر میں بنا بتائے کہیں بھی چلی جاتی تھی، جس کی وجہ سے احمد کو بہت مشکل ہوتی تھی. اور احمد ہر وقت فری پر نظر رکھتا تھا اور اس کو ڈانٹ بھی دیتا تھا. سمیرہ یاویار اور ملک یاویار کو اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی کہ احمد فری کو ٹائٹ رکھتا ہے. ان کے نزدیک احمد بڑا بھائی ہے اور وہ فری کی بہتری کے لیے ہی بات کرتا ہے. پھر اسی دوران احمد کو پتہ چلا کہ فری کی زندگی میں کوئی لڑکا ہے. احمد نے اس پر نظر رکھی اور چند ہی دنوں میں احمد کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکا فری کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اس کا نام حیدر ہے. حیدر بہت اچھے خاندان کا لڑکا ہے. احمد نے انتظار کیا کہ فری اس کو خود بتائے گی حیدر کے بارے میں، لیکن جب اس نے نہیں بتایا تو احمد نے خود فری سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. تو فری کو بہت حیرت ہوئی کہ احمد کو کیسے پتہ چلا ہے گھر کے حیدر کے بارے میں. تو احمد نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں اور میں خود جانتا ہوں کہ مجھے اپنی بہنوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے اور ان پر نظر رکھنی ہے. تمہیں کیا لگتا تھا اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ بہرحال کیا تم اور حیدر ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا حیدر تم سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہے یا تم سے ٹائم پاس کر رہا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ. فری نے احمد کو یقین دلایا کہ نہیں، حیدر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ مجھ سے ٹائم پاس نہیں کر رہا. احمد نے کہا ٹھیک ہے، پھر حیدر کو بولو گھر پر رشتہ بھیجے. اسی دوران احمد نے ایک چیز نوٹ کی کہ دعا کا انداز احمد سے کچھ الگ الگ سا ہے. جس طرح فری اور ہانیہ ہر وقت احمد کے ساتھ ایک بہن بھائی والا رویہ رکھتی تھی، دعا احمد سے تھوڑا الگ اور شرمیلے انداز میں رہتی تھی. پھر کچھ ہی ٹائم میں احمد کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دعا احمد کو پسند کرتی ہے، اور واقعی احمد نے خود کے اندر بھی تبدیلی محسوس کی اور اسے بھی دعا اچھی لگنے لگ گئی. مگر وہ خاموش رہا کہ جب تک فری والا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ دعا کے بارے میں امی ابو کو کچھ نہیں بولے گا. اور وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی امی ابو سے دعا کے ساتھ شادی کی بات کرے گا امی ابو دل و جان سے اس بات کو مان لیں گے، جس طرح آج تک اس کو اپنا بیٹا مانتے آئے ہیں.
احمد نے بھی اب اپنے دل میں خواب بننے شروع کر دیے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ دعا سے معلومات کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی دعا کے بارے میں اس نے جو سوچا ہے وہ صحیح ہے، دعا اس کو پسند بھی ہے یا اس کا اندازہ غلط ہے۔ لیکن احمد کو بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران حیدر کے گھر والے آئے اور حیدر کا رشتہ فری کے ساتھ پکا کر گئے، اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ جب فری کی شادی ہوئی تو شادی میں احمد کے ہسپتال سے اس کے دوست بھی آئے تھے اور ان میں لڑکیاں بھی تھیں، مگر احمد نے نوٹ کیا کہ جب ڈاکٹر نشا احمد کے قریب تھیں یا بات کرنا چاہ رہی تھیں تو دعا بہت غصے میں تھی اور اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ احمد اس کے پیچھے اٹھ کر گیا تو دعا کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ احمد نے جب دعا سے پوچھا کیا ہوا تو دعا نے بری طرح رونا شروع کر دیا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ احمد کے بار بار پوچھنے پر دعا کے منہ سے بس اتنا نکلا کہ مجھے نہیں پسند کہ کوئی بھی لڑکی آپ کے قریب آئے، آپ صرف میرے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد احمد کو یقین ہو گیا کہ جو وہ دعا کے بارے میں سوچتا ہے دعا بھی اس کے بارے میں ایسے ہی سوچتی ہے۔ یہ سوچ کر احمد کے دل کو سکون سا مل گیا، اور احمد نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی فری کی شادی ہو جائے گی وہ مما بابا سے بات کر کے اپنی اور دعا کی شادی کی ڈیٹ فکس کروا لے گا۔ ویسے بھی دعا اور احمد کی شادی میں کون سی رکاوٹ آنی تھی، لڑکا بھی اسی گھر کا تھا، لڑکی بھی اسی گھر کی تھی۔ بہرحال یہ سوچ کے احمد نے دعا کو دلاسا دیا اور بولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فری کی شادی کے بعد میں مما بابا سے اپنے بارے میں بات کروں گا۔ دعا کو تسلی مل جاتی ہے، لیکن دعا بولتی ہے ان سے کہ مجھے پسند نہیں کہ آپ اس طرح فیمیل ڈاکٹرز کے آگے پیچھے گھومیں۔ احمد ہنس پڑا۔ احمد نے دعا کو تسلی دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جلد ہی فری کی شادی ہو گئی، اور شادی کے فوراً بعد ہی ہانیہ کی فیملی نے اور حیدر کی فیملی نے اور زاویار صاحب کی فیملی نے باہر گھومنے کا پروگرام بنایا۔ ہانیہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ ہانیہ کے سسرال والوں نے آنے سے معذرت کر لی تھی، وہ بہت مصروف تھے، مگر حیدر کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی آیا تھا، اور دوسری طرف زاویار صاحب کی فیملی بھی موجود تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ حیدر کا چھوٹا بھائی ہر وقت دعا کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ احمد کو یہ چیز پسند نہیں آئی، مگر احمد نے اس کو نظر انداز کر دیا کیونکہ فری کے سسرال کا معاملہ تھا، مگر اس نے دعا کو محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ دعا نے احمد کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ دعا کبھی بھی احمد سے کسی بات پر بحث نہیں کرتی تھی۔ بہرحال جیسے ہی پکنک سے واپس پہنچے تو اگلے ہی دن دھماکہ ہوا، اور حیدر کے چھوٹے بھائی کے لیے دعا کا رشتہ لے کر حیدر کے گھر والے پہنچ گئے۔ یہ سننا تھا کہ احمد کے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے، دوسری طرف دعا کی حالت بھی بگڑ گئی۔ زاویار صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ ماشاءاللہ دونوں بیٹیاں تو اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، اور حیدر بھی دیکھا بالا ہے، ان کا داماد ہے، تو اس کا چھوٹا بھائی بھی اپنے بھائی کی طرح ہی ہوگا۔ انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مگر اب احمد کے پاس وقت نہیں تھا۔ احمد فوراً ہانیہ کے پاس پہنچا اور اس سے بولا کہ وہ دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ہانیہ جا کے مما بابا کو راضی کرے۔ ہانیہ کو یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا اس طرح تو ہمارے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی کہ دعا گھر میں رہے گی اور تم بھی امی ابو کے ساتھ ہی رہو گے۔ ہانیہ کہتی ہے احمد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جا کر مما بابا سے بات کرتی ہوں۔ احمد خاموش ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن ہانیہ گھر پر آتی ہے اور آ کے مما بابا سے بات کرتی ہے کہ دعا کا رشتہ حیدر کے بجائے کہ بھائی کے بجائے احمد سے طے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بیٹی بھی گھر میں رہے گی اور آپ لوگوں کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہو احمد ہے تو لے پالے بیٹا ہی، کون سا ہمارا سگا بھائی ہے، لیکن اگر دعا کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو احمد بھی کبھی چھوڑ کے آپ لوگوں کو دور نہیں جائے گا اور آپ لوگوں کا سہارا بن جائے گا۔ دعا مما بابا سے بات کر کے جاتی ہے۔ دوسری طرف احمد انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مما بابا کیا فیصلہ کریں گے، اور دل ہی دل میں کئی خواب بن لیتا ہے کہ جب مما بابا کو پتہ چلے گا کہ احمد اور دعا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ لوگ کتنا خوش ہوں گے۔ پھر تو وہ مما کو حق سے کہہ سکتا ہے کہ دعا آپ کی بیٹی نہیں بہو ہے، آپ اس کو بہو کی طرح ٹریٹ کریں، آپ نے اس سے جو کام جس طرح کروانا ہے اس طرح کریں۔ بہرحال احمد نے اپنے دل میں بہت سارے خواب بن لیے۔ رات کے ٹائم جب احمد پانی پینے کے لیے کمرے سے نکلا تو اسے مما بابا کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ اچانک رک گیا تو کمرے سے سمیرہ زاویار کی آواز آ رہی تھی، جو زاویار صاحب سے کہہ رہی تھی کہ چاہے احمد کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پالا ہے، وہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، مگر ہمیں اس کے اصل نسب خاندان کا کچھ نہیں پتا، ہم اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ احمد کی پرورش میں کوئی کھوٹ ہے، لیکن احمد کا خون خاندان کیا ہے یہ ہمیں آج تک نہیں پتا، تو میں اپنی بیٹی کو اس کے بارے میں ہاتھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ احمد نے جیسے ہی یہ سنا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کو لگا کہ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، بچپن سے لے کے آج تک اس گھر میں رہنے کے باوجود، اس گھر کا بیٹا بننے کے باوجود، سمیرہ زاویار کے دل میں اس کے سگے ماں باپ کے حوالے سے اتنے سوال جواب ہیں، اور وہ یہ بول رہی ہیں کہ پتہ نہیں احمد جائز بھی ہے یا ناجائز۔ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔
احمد خاموشی سے وہاں دروازے پر سے ہٹا اپنے کمرے میں آیا. تھوڑی دیر تک وہ بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اسے کیا کرنا چاہیے. پھر اسے یہی مناسب لگا کہ اب اسے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس گھر میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور مما نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ احمد کا رشتہ دعا سے نہیں کریں گے, یقیناً حیدر کے چھوٹے بھائی سے ہی کریں گے. اور احمد اپنے سامنے دعا کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا. احمد نے خاموشی سے اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ لیے, ایک چھوٹا سا بیگ بنایا اور گھر سے نکل گیا اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا. اور وہاں جا کے اس نے اپنے دوست کو سختی سے منع کر دیا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی پوچھے, کوئی بھی معلوم کرنے آئے تو وہ کسی کو بھی نہ بتائے کہ احمد اس کے گھر پہ. اس کے ساتھ احمد نے ہاسپٹل میں استعفیٰ بھی بھیج دیا تھا. احمد بہت چپ ہو گیا تھا. پھر احمد نے ملک سے باہر جانے کی تیاری کی اور خاموشی سے ملک سے باہر چلا گیا. وہاں جا کے اس نے اپنے آگے کی پڑھائی کمپلیٹ کی, ہارٹ سرجن بنا اور 10 سال کا اس نے ایکسپیرینس لیا. اس کا لوٹ کر واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, مگر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ لوٹ کر واپس آ گیا. جس رات سمیرہ زاویار ملک زاویار سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں احمد کے خون خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, میں اپنی بیٹی دعا کا رشتہ کیسے احمد کے ساتھ طے کر دوں, تو ملک زاویار حیرت سے سمیرہ کی شکل دیکھ رہے تھے اور کہا, جس بچے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے, جو ہمارے سامنے کا بچہ ہے, جو ہمارے گھر کا بچہ ہے اور جس کو دنیا جانتی ہے ہمارے نام سے, پہچانتی ہے ہمارے نام سے, تم اس بچے کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سمیرہ کہ تم ایسی سوچ بھی رکھتی ہو. کوئی اور بولتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا کہ اس نے احمد کے بارے میں ایسی بات بولنے کا سوچا بھی کیسے, مگر سمیرہ تم تو اس کو سگی ماں سے بھی زیادہ چاہتی ہو. اکثر اپنی بیٹیوں کے مقابلے میں تم احمد کو ترجیح دیتی ہو, مگر آج جب اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کی بات آئی تو تم نے یہ کیسی گھٹیا اور گری ہوئی بات نکال لی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا بھی بول سکتی ہو سمیرہ, مجھے تم سے ایسے بالکل بھی امید نہیں تھی. سمیرہ صاحبہ چپ ہو جاتی ہے اور بولتی ہے, میں ماں ہوں, مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا ہے. تو ملک زاویار کہتے ہیں, سوچنا ہے تو یہ سوچو کہ احمد کے نام کے آگے زاویار لگا ہوا ہے, وہ ہمیں حمزہ اور حیدر سے بھی زیادہ پیارا ہے. وہ بچپن سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ رہا ہے. احمد دنیا میں واحد انسان ہے جس پر ہم اپنی بیٹی کے لیے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں. وہ ہمارا ہی بیٹا ہے, اس گھر کا بیٹا ہے, اور میں نے سوچ لیا ہے کہ دعا کا رشتہ میں احمد کے ساتھ ہی کروں گا. ہمارا بیٹا احمد اور ہماری سگی بیٹی دعا ایک ساتھ اس گھر میں ہمارے ساتھ ہی زندگی بھر رہیں گے اور ہمارا سہارا بنیں گے. اگر حیدر کے بھائی کا رشتہ نہیں آتا سمیرہ, تو میں تو خود یہ بات سوچ رہا تھا کہ میں احمد اور دعا کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھوں کیا وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا پسند کریں گے, کیونکہ میں خود یہ دل سے چاہتا تھا کہ میرے یہ دونوں بچے گھر پر رہیں اور ہمارا سہارا بنے. اور اب یہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے ان دونوں بچوں کی شادی ہوگی. مگر سمیرہ اور زاویار صاحب اس بات سے انجان تھے کہ احمد ادھوری بات سن کے اس گھر سے چلا گیا ہے. اگلے دن صبح کا وقت ہوا, جب ناشتے کی تیاری کا ٹائم ہوا. دعا اٹھی, ناشتے کے ٹیبل پر آئی تو ملازمہ نے ناشتہ لگا دیا تھا. زاویار صاحب اور سمیرہ بھی ٹیبل پر آ گئے, مگر احمد ٹیبل پر نہیں تھا. سمیرہ صاحبہ نے ملازمہ سے کہا کہ آج احمد نہیں اٹھا, جاؤ جا کر احمد کو بلا کر لاؤ. ملازمہ کمرے میں گئی تو کمرہ بالکل خالی تھا.